بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہم سورہ زمر ہی سے چل رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک یہ آیتیں سماعت فرمائی۔ اسی صورت کی مزید آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، قیامت کے دن جب مشرکین کو ان کے اختلاف کا فیصلہ سنایا جائے گا تو ان کا سخت برا حال ہوگا۔ اگر اس روز فرض کیجئے کل روئے زمین کے خزانے بلکہ اس کے برابر اور بھی ان کے پاس موجود ہوں تو سب دے دلا کر عذاب سے اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے سب کرتوت ان کے سامنے موجود ہوں گے۔ ہم نے فلاں موقع پر کیا کہا، کیا کیا، اور قسم قسم کے ہولناک عذابوں سے ان کا سابقہ پڑے گا جو کبھی انہوں نے خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا، اور جو دین کا اور حق کے لوگوں کا تمسخر کیا کرتے تھے اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اس کے طرف اشارہ ہے۔ اور اگر ہوں ان کے پاس جنہوں نے شرک کیا، ظلم کہنے شرک کیا، تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں اور ان کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھٹنے کے لیے بدلے میں دے دیں۔ تو لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھٹنے کے لیے بدلے میں دے دیں، تو اگر وہ ایسا کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے، لیکن ہوگا نہیں۔ اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، ما لم يحتسبوا، ما لم يكونوا يحتسبون، جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور ان کے لیے ظاہر ہوں گی ان کے کرتوتوں کی برائیاں، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کے لیے ظاہر ہوں گی ان کے کرتوتوں کی برائیاں، ان قسم قسم کے عذاب، اور ان کو وہ عذاب گھیرے گا جس کا وہ ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس کو وہ عذاب ان کو گھیرے گا جس کی وہ دنیا میں ٹھٹا کیا کرتے تھے۔ اب قرآن کریم آگے فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ خولت تخویل سے اس کے معنی ہم پہلے بتا چکے ہیں، عطا کرنا، عنایت کرنا، اور ہو ضمیر مفعول ہے، اور ما کانوا میں ای اغنا کا فاعل ہے، سیئات کے بعد کی طرف مضاف ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پس جب مشرک انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، دعانا ہم کو ہی پکارتا ہے، تو پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میں وہ مال اپنی ہنرمندی سے دیا گیا ہوں۔ انما اوتیتہ، ہو ضمیر کا مرجع مال، کہ بے شک میں وہ مال اپنی ہنرمندی سے دیا گیا ہوں، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، بل ہی فتنۃ، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کو دیا اللہ نے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا۔ جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیت علی علم، مجھے اپنے ہنرمندی کی وجہ سے دیا گیا ہے، تو قارون نے بھی اپنی دولت کو اپنے ہنرمندی کا نتیجہ سمجھا تھا، اور اس کا بھی کیا انجام ہوا سبھی جانتے ہیں۔ یہی بات قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے یعنی مشرکین مکہ سے پہلے گزرے ہیں۔
جو ان سے پہلے ان مشرکین مکہ سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی. سو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون. سو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی، پس پہنچی ان کو ان کاموں کی برائیاں، پس پہنچی ان کو ان کاموں کی برائیاں. سیصیبہم سیئۃ ما کسبوا. پس پہنچی ان کو ان کاموں کی برائیاں یعنی سزائیں جو کمائے جاتے تھے یا جو کمائے تھے انہوں نے، ما کسبوا جو انہوں نے کمائے تھے. اور پھر اولم یعلموا والذین ظلموا من ہؤلاء والذین ظلموا من ہؤلاء، اور جن لوگوں نے ظلم یعنی شرک کیا ان لوگوں میں سے یعنی مکہ والوں میں سے، ان قریب ان کو پہنچیں گی برائیاں یعنی سزائیں ان کاموں کی جو کمائے انہوں نے، اور وہ ہرانے والے نہیں. وما ہم بمعجزین ای معجزین اللہ، اور وہ اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہیں، ہرانے والے نہیں ہیں. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا ان مشرکین مکہ کو معلوم نہیں، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں یعنی مکہ کے مشرکین کو کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں روزی کشادہ کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. ویقدر لمن یشاء، یہ جو محذوف ہے، اور تنگ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یقین نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اور اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر حد سے زیادتی کی، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں یعنی شرک اور کفر کا ارتکاب کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ یعنی رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے. بے شک اللہ سارے ہی گناہوں کو بخشنے والے ہیں. بے شک اللہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ سارے ہی گناہ کو بخشنے والے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ کو بخشنے والے ہیں. یعنی بڑے گناہ شرک اور کفر کو بھی سچے دل سے توبہ کی جائے تو جیسے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے شرک اور کفر جیسے گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. واقعی اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو یعنی کہ غیروں کی پرستی چھوڑو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور ان کے احکام کے سامنے سر جھکاؤ. انیبوا الی ربکم، اس کے اپنے رب کے سامنے سر جھکاؤ. واسلموا لہ، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کر دو اور ان کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ. یعنی دین کی سب باتوں پر مضبوطی سے عمل کرو. ایمان اور اسلام میں یہی فرق ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور اسلام اطاعت کا، کہ اعمال پر کاربند ہونا بھی نجات کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد کیا آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم کو عذاب پہنچے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. اس سے پہلے کہ تم کو عذاب پہنچے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. یعنی معائنے عذاب کے بعد کچھ تدارک نہ ہو سکیں گا، نو کی تدبیر بن پڑیں گی. اس لیے ابھی موقع ہے، اپنے آپ کو سنبھالو اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو، کوشش کرو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اور پیروی کرو اس بہترین بات کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور پیروی کرو اس بہترین بات کی جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں اچانک عذاب آ پہنچے، تمہیں یا تم پر اچانک عذاب آ پہنچے اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو۔ یعنی بہترین بات قرآن کریم ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے ہدایات پر چلو تو انشاءاللہ عذاب سے بچ لو گے اور تم آخرت کو سوار بھی لو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، او تقول ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اور کہیں کل قیامت کو کوئی شخص کہنے لگے یعنی قیامت کے دن کوئی شخص یہ کہنے لگے، افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے پہلو میں کی، یعنی اللہ کے ماننے کے بارے میں، اور یقیناً میں ہنسی اڑانے والوں میں سے تھا۔ اللہ کے پہلو میں یعنی اطاعت، ایمان و اطاعت کے معاملے میں جب عذاب دیکھے گا تو کف افسوس ملے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت کا کف افسوس ملنا کوئی کام کا نہیں رہے گا، اور کہیں گا ہائے میری کم نصیبی، میں نے اللہ کو پہچانا نہیں اور اللہ کا حق جس طرح سے پہچاننا چاہیے تھا میں نے پہچانا نہیں۔ اور اس کے بعد کہ قرآن کریم کی آیت ہے، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے راہ دکھاتے تو میں شرک اور کفر اور معاصی سے بچنے والوں میں سے ہوتا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہ یہ کہنے لگ جائے کہ اگر اللہ مجھے راہ دکھاتے تو میں شرک اور کفر اور معاصی سے بچنے والوں میں سے ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ کسی پر گناہ تھوپا نہیں، انسان نے اپنے اختیار سے گناہ کیا اور اللہ نے تو بہرحال ہدایت کا راستہ بتلایا اور فطرت سلیم عطا کی۔ اب انسان خود اپنے اعتبار سے وساوس پر عمل کر کے گناہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس میں نعوذ باللہ بندوں پر ظلم نہیں ہے۔ یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے، یا جب عذاب دیکھے، او تقول حین تری العذاب، یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے کاش میرے لیے لوٹنا ہوتا، یعنی دنیا میں لوٹنا ہوتا تو میں نیکوکاروں میں سے ہوتا، یعنی میں اب نیک اعمال کرتا، بس ایک مرتبہ مجھے دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں کیسا بندہ بن کر آتا ہوں۔ یعنی یہاں پر بھی ڈھٹائی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کیوں نہیں، بالتحقیق تجھے میری آیتیں پہنچی تھی، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، کیوں نہیں، یقیناً تجھے میری آیتیں پہنچی تھی، پس تو نے ان کو جھٹلایا اور گھمنڈ کیا، تو نے ان کو جھٹلایا اور گھمنڈ کیا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا، یعنی تو غلط کہتا ہے۔ اللہ نے تجھے راہ دکھائی تھی، اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، مگر تو نے ایک بات نہیں سنی، گھمنڈ کرتا رہا، تکبر کرتا رہا، شیخی بازی بگارتا رہا اور قبول حق سے اپنے آپ کو روکتا رہا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ نعوذ باللہ قرآن کریم کے آیات کی، قرآن کریم کے ہنسی اور مذاق بھی اڑاتا تھا، تو لو اب اس کا مذاق چکھ لو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو، قیامت کے دن تو دیکھے گا اے مخاطب، قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، جنہوں نے اللہ پر ہے نا اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دل کا اور قلب کا نور عطا فرمائے، چہرے کا نور عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اعمال میں نورانیت پیدا فرما دے۔ اور قیامت کے دن اے مخاطب، قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟
بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں متکبرین کا ٹھکانہ ہے۔ یہ غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے اور کذب بیانی سے کام لیتے تھے، اللہ اس کا ان کو صلہ دیں گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اور نجات دیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ نجات دیں گے ان لوگوں کو جو شرک اور کفر سے بچے رہے، ان کی کامیابی کی جگہ میں یعنی جنت میں۔ ان کو نہ برائی چھوئیں گی، ان کو نہ برا، لا یمسہم السوء، ان کو نہ برائی چھوئیں گی، نہ وہ غمگین ہی ہوں گے، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہی ہوں گے، بلکہ وہ یعنی شرک اور کفر سے بچے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مقام عطا فرمائیں گے جنت کے اندر، جہاں ہر قسم کے تکالیف سے محفوظ رہیں گے اور ہر فکر غم سے وہ آزاد رہیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسودہ وجوہہم مسودہ، تو معلوم ہے آپ کو یہ طرح کے مفعول ثانی کے قائم مقام ہیں، اور مسودہ یہ صوت اس کے معنی سیاہ کالے کے ہے۔ مفازتن، مفازہ یہ ظرف مکان یا اسم مصدر ہے، اور با پہلی صورت میں ظرف یا دوسری صورت میں مع کے معنی میں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان کی بچاؤ کی جگہ میں یعنی جنت میں، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا ترجمہ کیا ہے ان کی کامیابی کے ساتھ یعنی جہنم سے بچ کر۔ تو آگے کیا آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ مقالید یہ مقلد کی جمع مقلد کی جمع مقلاد ہے، اور مقالید بھی تالا کھولنے کا آلہ یعنی چابی۔ اور اس کے بعد پھر جو الفاظ ہیں بہرحال وہ آسانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں اور کوئی خالق نہیں سوى اللہ تعالیٰ کے۔ جی، اور مشرکین اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، مشرکین یہ بھی مانتے ہیں، معاف کیجیے گا، مشرکین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہیں، وہی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، وہی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، مخلوقات کی بقا کا سامان بھی انہوں نے ہی کیا ہے اور ہر چیز کی حفاظت بھی وہی کر رہے ہیں۔ انہی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، انہی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور اوپر سے بارش برساتے ہیں اور زمین سے اللہ تعالیٰ غلہ اگاتے ہیں۔ ایسے خالق اور مالک کو چھوڑ کر آدمی کہاں جا رہا ہے؟ اس کو تو چاہیے تھا کہ اس پر ایمان لائے اور اس کی رحمت کو امیدوار ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ بڑے خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیتوں سے مراد اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اوپر مذکور ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہیے او نادانو، آپ کہیے کہ اے نادانو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں؟ قل افغیر اللہ تأمرونی، افغیر اللہ تأمرونی، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں؟ تو دیکھیے الحمدللہ اس مجلس تک یہ آیتیں چلے آ رہی ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم مزید آیتوں پر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔